أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم رب زدني علما وعملا وفهما آمين صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات میں میقات دوئم کے تیسری ویڈیو کے ساتھ میں ہوں قاری محمد حسین آرائی۔ پیارے بچوں، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں حج اور اس کی عالمگیریت کے حوالے سے پڑھا تھا اور اس کے ہم نے 4 سوالات جو ہیں وہ آپ کو لکھوائے تھے، اور 4 سوالات کے بعد آج ہم 5ویں سوال سے آگے آج کے سبق کو بڑھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ تو جی سوال نمبر 5 ہے، حج کس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے؟ حج کس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے؟ جواب میں لکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی جگہ ایک بھیڑ بھیج دی، کیونکہ اس بات اللہ کا حکم ماننا تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ کیونکہ اصل بات اللہ کا حکم ماننا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس لیے ہر حاجی حج کرنے کے بعد قربانی کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس سوال کو دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ جو یہاں پر سامنے آپ کے پیج پر لکھا ہوتا ہے اسی کو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو دکھنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہو تو میرے الفاظ کو سن کر آپ اسے آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دوبارہ دہرا رہا ہوں، حج کس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی جگہ ایک بھیڑ بھیج دی، کیونکہ اصل بات اللہ کا حکم ماننا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس لیے ہر حاجی حج کرنے کے بعد قربانی کرتا ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 6، تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے؟ جواب میں لکھیں گے، ترجمہ وہ جو تلبیہ میں پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اپنے پاس۔ لبیک یعنی حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت بے شک ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہیں اور ہر ایک نعمت تیری ہی ہے،
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اور حکومت بھی صرف تیری ہے، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب اس کو بغیر عربی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، اور ہر ایک نعمت تیری ہی ہے، اور حکومت بھی صرف تیری ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ سوال نمبر 7، میقات کسے کہتے ہیں؟ جواب میں لکھیں گے جس مقام سے حج کی نیت کی جاتی ہے اسے میقات کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے وہ مقام جہاں سے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ کیا لکھیں گے؟ جس مقام سے حج کی نیت کی جاتی ہے اسے میقات کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہ مقام جہاں سے حج کے لیے حاجی احرام باندھتا ہے اس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ نمبر 8، یعنی سوال نمبر 8، سعی، سین عین یہ، سعی سے کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھیں گے سعی سے مراد صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا ہے۔ کعبۃ اللہ کے برابر میں 2 پہاڑیاں ہیں، صفا، ایک پہاڑی کا نام صفا ہے اور دوسری پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ صفا سے شروع کیا جاتا ہے اور مروہ تک پہنچ کر 1 چکر ہو جاتا ہے، اور مروہ سے دوبارہ صفا تک آنا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تک جانا تیسرا چکر، پھر جو ہے مروہ سے صفا تک آنا یہ چوتھا چکر، اس طرح سے 7 چکر جو لگتے ہیں اسے سعی کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ میدان عرفات کی کیا اہمیت ہے؟ میدان عرفات کی کیا اہمیت ہے؟ سوال نمبر 9، جواب میں لکھیں گے وقوف عرفات دراصل ایک حاجی کو میدان حشر کی یاد دلاتا ہے۔ روز جزا سب انسان، یعنی قیامت کے دن روز جزا سب انسان میدان عرفات ہی میں اکٹھے ہو کر اپنا حساب دیں گے، اور پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی، لیکن حاجی جب عرفات کے میدان میں جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اسے ایک اور موقع دیتا ہے کہ دنیا میں واپس جاؤ اور اپنے اعمال درست کرو۔ سوال نمبر 2 کو ایک دفعہ پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ میدان عرفات کی کیا اہمیت ہے؟ جواب میں کیا لکھیں گے؟ وقوف عرفات یعنی کہ عرفات کے میدان میں رکنا، وہاں پر ٹھہرنا، دراصل وقوف عرفات دراصل ایک حاجی کو میدان حشر کی یاد دلاتا ہے۔ روز جزا یعنی حشر کے دن، قیامت کے دن سب انسان میدان عرفات ہی میں اکٹھے ہو کر اپنا حساب دیں گے، اور پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی، لیکن حاجی جب عرفات کے میدان میں جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اسے ایک اور موقع دیتا ہے کہ دنیا میں واپس جاؤ اور اپنے اعمال درست کرو۔ سوال نمبر 10، طواف وداع کیا ہے؟ اس کو وداع بھی پڑھتے ہیں، وداع بھی پڑھتے ہیں۔
طواف ودا کیا ہے؟ جواب میں لکھیں گے مناسک حج ادا کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے طواف کیا جاتا ہے جسے طواف ودا کہتے ہیں۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے طواف کیا جاتا ہے جسے طواف ودا کہتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اسی سبق کے حوالے سے نوٹس بھی لکھوائیں گے، آپ کو نوٹ لکھوائیں گے اور کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔